میں مسیح یسوع میں پیارے عزیزو، میں آج لگ بھگ 2.5-3 مہینے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ چند گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے کچھ شیطان نے رکاوٹیں ڈالی، لیکن آج میں خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بندھن آج تقریباً اس اثنا میں ٹوٹا ہے کہ میں پھر سے آپ سے مخاطب ہوں اور خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میری آپ سے التجا ہے کہ آپ سب میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے دعا کریں کہ جو ابھی مزید رکاوٹیں ہیں وہ پورے طور پر خدا دور کرے، اور میں آپ کے ساتھ یوں ہی مخاطب ہوتا رہوں خداوند کا کلام لے کر، خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے، خدا کی مدد سے۔ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کو ساتھ لیے اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر کریں۔ اور میری آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ آپ سب لوگ مل کر جو میری اس آواز کو سنیں، خاص طور سے میرے گھرانے کے لیے دعا کیجیے گا۔ ہم دعا کریں۔ مہربان زندہ آسمانی خداوند، دل کی گہرائیوں سے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے پھر سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو کھولیں اور اس میں سے سیکھ سکیں۔ اے پاک روح، تو بڑی مدد فرما۔ تمام سننے والوں کے لیے تو سے دعائے خیر اور برکت کی دعا دیتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو مجھے پورے ذہن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنے کلام کو پیش کرنے کی توفیق دے۔ تیرے ہی نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔ ہم آج کا پہلا حوالہ پڑھیں گے زبور 140 اور اس کی 6 آیت۔ میں نے خداوند سے کہا، میرا خدا تو ہی ہے، اے خداوند میری التجا کی آواز پر کان لگا۔ اور دوسرا حوالہ ہم پڑھیں گے پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 1 آیت سے 3 آیت تک۔ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن اور آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ آج ہم اس میں سے جو مضمون چن رہے ہیں وہ ہے التجا۔ التجا کا مطلب ہے منت سماجت، عاجزی، اور اس کا مطلب التماس بھی ہے، اور التماس کا مطلب ہے درخواست، عرض، گزارش۔ تو یہاں پر ہم نے 3 چیزیں دیکھی، مناجاتیں، دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں۔ 4 چیزیں ہیں، لیکن ہم 3 پر دیکھیں۔ نمبر 1، مناجاتیں یا مناجات۔ اس کا مطلب ہے استدعا، التماس، التجا، حمد اور درخواست، دعا، عرض۔ نمبر 2، دعائیں۔ دعا کی جمع ہے دعائیں، خدا سے مانگنا، طلب کرنا، التجا کرنا یا عرض کرنا۔ اور نمبر 3 پر ہے التجائیں۔ التجا کی جمع، اس کا مطلب ہے عاجزی، منت سماجت۔ ہمیں خدا باپ یا یسوع المسیح سے مانگتے ہوئے اپنے لہجے کا بڑا خیال کرنا چاہیے
اول تو ہم کہتے ہیں آئے ہم دعا کریں، اور دعا کا مطلب بھی التماس، التجا، درخواست، عرض، مناجات، سماجت، عاجزی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ مطلب خدا سے التجا کرنا، درخواست کرنا یا التماس کرنا۔ آغاز تو حلیمی سے ہوتا ہے، مگر چند ہی لمحوں کے بعد ہم خدا باپ کو یا یسوع المسیح کو حکم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم عاجزی، التجا، التماس اور دعا کے مقصد کو اور اس کے مطلب کو بھول جاتے ہیں۔ خدا تو یہ کام کر، ابھی کر، حتیٰ کہ روح القدس کو بھی ہم حکم دیتے ہیں، اے پاک روح تو ابھی یہ معجزہ کر۔ اور ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا سے التجا کر رہے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنے کسی ادارے کے سربراہ کو ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہماری نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ اے خدا تو یہ کر، اے یسوع تو یہ کر۔ ہم کسی ادارے کے حکمران کو، کسی سربراہ کو ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ ہم بڑی عاجزی اور درخواست لے کر اس کے پاس جاتے ہیں کہ سر میری یہ ضرورت ہے، برائے مہربانی اسے پورا کریں۔ وہ نہیں کرتے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم بلا وجہ خدا کے ساتھ غصہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ کیا وہ ہم سے چھوٹا ہے؟ ایک مانگنے کا طریقہ ہے، التجا کریں اور وہ ضرور سنتا ہے۔ جواب ہم نے دیا کہ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم صرف انسانوں کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہم اپنی نظر میں اس کی قدر بھول جاتے ہیں۔ لہذا خداوند یسوع مسیح سے جب ہم دعا کرتے یا اس کے سامنے جھکتے ہیں تو عاجزی اور انکساری سے دعا کریں، اور خداوند یسوع مسیح سے مانگیں معجزات کی قوت، بدروحوں پر اختیار کی قوت، بیماروں کے لیے شفا کی قوت، کلام کرنے کی قوت، شیریں زبان کی گفتگو کرنے کی قوت۔ یہ مانگیں، پھر جب ہمیں اس کا اختیار مل جائے تو جہاں ضرورت ہوتی ہے پھر وہاں پر اس کا استعمال کریں۔ وہاں پر کیا استعمال کریں؟ تب ہم ان تمام طرح کے اختیار جب خداوند یسوع مسیح سے مانگ لیں گے، تب ہمیں وہ قوت جو آسمانی قوت ہے، وہ مدد جو آسمانی مدد ہے، وہ مل جائے گی۔ تب ہم یسوع کے نام سے بدروحوں کو، بیماریوں کو، مشکلات کو اور تمام وہ رکاوٹیں جو یسوع کے نام سے دور ہو سکتی ہیں، ہم ان کو ڈانٹ سکتے ہیں۔ پھر ہم کیا کہیں گے؟ عاجزی کا وقت، دعا کرنے کا وقت، اختیار کو استعمال کرنے کا وقت، ڈانٹنے کا وقت۔ تب اگر کوئی ہمارے پاس بیمار آئے، کوئی بدروح گرفتار آئے، کوئی اپنے گھریلو مشکلات لے کر آئے،
تو ان مشکلات کو، ان بدروحوں کو، ان بیماریوں کو ڈانٹنے کے لیے وہ وقت ہے، نہ کہ اس وقت عاجزی کا وقت ہے، کیونکہ ہم جب شیطان کو ڈانٹتے ہیں تو اس میں عاجزی نہیں ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں اے بدرو، تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے نکل جا۔ اے بیماری، تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے نکل جا، اس بدن کو چھوڑ دے۔ کوئی اپنی گھر کی پرابلم لے کر آتا ہے، کوئی پریشانی لے کر آتا ہے، تو ہم یسوع کے نام سے اس ساری پریشانی کو ڈانٹ سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے ڈانٹنے کا، یہ وقت ہے حکم دینے کا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا کریں تو ہمارے اندر حلیمی، عاجزی، انکساری، التجا، درخواست، عرضی، یہ ہمارے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ نرم لہجہ، خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز۔ تو آج میں بھی آپ سے بڑے عاجزانہ طور پر التجا کرتا ہوں کہ آپ سب میرے لیے خدا سے دعا کریں، میرے گھرانے کے لیے دعا کریں کہ جو میرے اوپر آزمائش ہے، جو میرے گھر پر آزمائش ہے، خدا اسے مکمل طور پر ہمیں آزاد کرے۔ رومیو اس کا 15واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور اے بھائیو، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جانفشانی کرو۔ اور ہم آخری حوالہ پڑھیں گے، عبرانیوں 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس نصیحت کے کلام کی برداشت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا ہے۔ یہ پالوس رسول فرماتا ہے۔ میں بھی آپ سے آج یہی التجا کرتا ہوں جو پالوس آپ سے کرتا ہے۔ میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ان الفاظ پر غور ضرور کیجیے گا کہ ہم خداوند کو یا خدا باپ کو کہیں حکم تو نہیں دیتے۔ ہمارا دعا کرنے کا انداز کیسا ہے؟ ہم التجا کرتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کو حکم دیتے ہیں؟ اسی طرح پالوس بھی کہتا ہے کہ میں مختصر طور پر لکھتا ہوں، نصیحت کے کلام کی برداشت کرو۔ آج اس کلام کی برداشت کریں اور اپنے اندر جب خداوند کے حضور جھکیں، جب دعا کا ارادہ ہو، جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو خلوت خانہ میں جا اور اس سے علیحدگی میں دعا کر، تو وہاں پر چیخنے چنگاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں پر آپ کا اور خدا کا رابطہ ڈائریکٹ ہے۔ خدا سنتا ہے، وہ آپ کے نزدیک ہے، لیکن سنتا وہ نہیں ہے جو خدا کی نہیں سنتا، اور سنتا شیطان خدا کی نہیں ہے۔ اس کے سامنے چیخنے چنگاڑنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس آج کے کلام کی برداشت کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے خدا باپ کی عزت کریں، اس کو حکم نہیں التجا کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، کیونکہ یہی برحق کلام ہے، یہی برحق سوچ ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔